الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر، ان کے بلاوے پر لبیک کہو۔ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی عطا کرنے والی ہے، تمہیں زندہ کرنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، آڑ بن جایا کرتا ہے، اور یہ بھی جان رکھو
کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے تھوڑا سا شعور اور عقل اور تھوڑا سا وقتی اختیار دے کے انسان کو جو امتحان کے لیے دیا ہے، اس شعور کو عطا فرمانے کے بعد اس دنیا میں بھیجا، اور اسی شعور اور اسی عقل کے باعث انسان امتحان میں مبتلا ہوا، اور یہی امتحان ہے جو ہمہ جہت بھی ہے، ہمہ وقت بھی ہے، مشکل بھی ہے، فکر کا امتحان بھی ہے، شعور کا امتحان بھی ہے، عقل کا امتحان بھی ہے، عمل کا امتحان بھی ہے، انفرادی امتحان بھی ہے، اجتماعی طور پر معاشروں اور قوموں کا امتحان بھی ہے، اور یہ ہر وقت یہ امتحان جاری رہتا ہے۔ انسان جب اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنا شعور استعمال کرتا ہے، وہ دو میں سے کسی ایک گڑھے میں گر جاتا ہے یا ایک غلط راستہ منتخب کر بیٹھتا ہے جب وہ اپنی عقل اور دانش کو استعمال کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس امتحانی کیفیت کے نتیجے میں جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو اس کامیابی کے راستے پر گامزن رکھتا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ عقل و شعور کو کام میں لاتے ہوئے کامیابی کے راستے کو پہچان لیتا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا اس عقل و شعور کے ذریعے سے، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانتا، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ اپنی اس دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کی حقیقت کو پہچانتا، اس پوری ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا اور اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا اور کائنات کی حقیقتوں کا ادراک حاصل کرتا، جس کے لیے جس کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن انسان وہ اپنے عقل اور شعور کو کام میں لا کر یا کام میں نہ لا کر بہرحال دو قسم کی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ کچھ لوگ اتنے سیانے بنے کہ انہوں نے سب کچھ عقل و شعور کو سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا عقل کی بنیاد پر مرتب ہونے والے سارے علوم، عقل و فکر کی بنیاد پر مرتب ہونے والے سارے نظریات، عقل و فکر اور عقل و شعور کی بنیاد پر قائم ہونے والا نظریہ حیات، اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے مختلف قسم کے عملی نظریے، انہوں نے اس کو اپنا لیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ ان کی دانش نے ان کو پھنسا دیا، وہ عقل کے فتنے کا شکار ہو گئے، وہ شعور کے فتنے کا شکار ہو گئے، اور اس قدر شکار ہوئے کہ ان کو قرآن بھی سمجھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سمجھائیں تو وہ اس کو ایمان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ اس کو عقل و شعور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ عقل و شعور جو انہوں نے اپنے ذاتی اور خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر ڈیولپ کیا۔ لہذا کبھی آپ کو سائنس کی ڈیفینیشن بتا دیں گے، کبھی آپ کو علم کی بنیادیں بتا دیں گے، کبھی وہ آپ کو علم کا وہ پورا پروسیس بتا دیں گے کہ سائنسی علم اس طرح سے آگے بڑھتا ہے، پہلے مفروضہ ہوتا ہے، پہلے ایک ہائپوتھیسس قائم کیا جاتا ہے، ایک فرضیہ قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹ کر کے مشاہدے کی بنیاد پر قائم ہونے والا مفروضہ اور فرضیہ جب وہ تجربہ گاہ کے ذریعے سے ایک کلیہ اور قاعدہ بنتا ہے تو اس کو علم کہتے ہیں۔
پھر اللہ کے قرآن کی آیات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل ہونے والے علم کو وہ اپنی کی ہوئی خود ساختہ علم کی تعریف پر پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. پورا اتر گیا تو مان لیا، پورا نہ اترا تو نہ مانا. اللہ اکبر. دانش کا فتنہ، عقل کا فتنہ. اور اس کی دوسری انتہا یہ ہے کہ عقل و شعور کو سرے سے کام میں نہ لائے، بلکہ عقل کا، فکر کا، شعور کا تقاضا کیا ہے وہ سب کو چھوڑ دیں اور ہر اس بات کے پیچھے لگ جائیے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں ضعیف الاعتقادی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مختلف باتوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ منسوب کر کے ایسا جاہلانہ رویہ اختیار کر لینا، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب آپ عقل و فکر کی حدود سے نکل گئے، شعور کی حدود سے نکل گئے، جس نے انسان کو با حیا بنانا تھا اس میں سے نکل گئے، جس نے انسان کو محدود رکھنا تھا اس میں سے نکل گئے. جب آپ نے عقل و فکر کا تقاضا پس پشت ڈال دیا تو پھر اس کے بعد حد کون سی باقی رہ گئی؟ پھر تو حد ہی کوئی نہیں باقی رہی. یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اذا لم تستحی، اذا لم تستحی، جب تو حیا نہ کرے، حیا کی حدود سے باہر نکل جائے. حیا کہتے ہیں اپنے آپ کو محدود رکھنے سے، اور اپنے آپ کو محدود جو شخص نہ رکھے ان حدود کے اندر، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، اللہ اکبر، اس حد سے باہر نہ نکلیں. جب انسان ان حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر کون سی چیز روکنے والی باقی رہتی ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو نکل گیا باہر تو پھر جو مرضی کرتا، پھر کو روکنے والا کون؟ اللہ اکبر. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا گیا کہ اذا فاتک الحیاء، جب حیا ختم ہو گئی، روکنے والی جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ایک جذبہ ہے، ایک عقل و شعور کا تقاضا ہے. وہ کوئی سامنے ڈنڈا لے کے بندہ نہیں کھڑا ہوتا، عقل و شعور کا ایک تقاضا ہے. یہ جو اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اگر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ریڈ لائٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ یہ تو ہمارے یہاں بگڑی ہوئی فطرت کے لوگ ہیں جن کو صرف سزا روکتی ہے اور کوئی چیز نہیں روکتی. وگرنہ انسان رک جاتا ہے کسی حیا کی وجہ سے. باپ کے سامنے بیٹے کے پاس علم زیادہ ہو، الفاظ بھی زیادہ ہوں، گلے سے آواز بھی زیادہ زوردار نکلتی ہو، لیکن وہ باپ کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ باپ ہے اور میں بیٹا ہوں. گلے سے آواز نکلنے کے باوجود، الفاظ ہونے کے باوجود، دلائل کا ایک پورا ذخیرہ ہونے کے باوجود، اس کو جو روکتی ہے باپ کے سامنے نگاہیں جھکانے پر، جو چیز مجبور کرتی ہے وہ حیا ہے. نہیں رہی تو جو مرضی کہہ دے. استاد کے سامنے زیادہ علم رکھنے والا شاگرد موجود ہوتا ہے، لیکن وہ استاد کے سامنے نہیں بولتا. کیوں؟ حیا مانے. جب وہ نہیں رہی تو جو مرضی کرے. اگر کسی نے یہ اصول نہیں سمجھنا کہ ریڈ لائٹ کیوں لگائی ہوئی ہے، یہ انسانوں کے لیے، تو پھر وہاں ایک سپاہی نہیں، آپ 10 سپاہی بھی کھڑے کر دیں تو جو بے حیا آدمی ہے اس نے پھر بھی بے حیائی کرنی ہے. اللہ اکبر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حدود ہے، عقل و شعور کا تقاضا ہے. جب اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا پھر جو مرضی کریں. ہم نے عقیدے کے اعتبار سے، ہم نے علم کے اعتبار سے، ہم نے اس بنیادی فکر اور عقل کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے کہ انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے ان حدود کے اندر رہے. لہذا کوئی حد باقی نہ رہی. پھر انسان نے کبھی، وہ انسان جس کو کہا تھا اللہ نے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو تو ہم نے ساری مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی،
اللہ اکبر، جس کو ہم نے تکریم عطا کی تھی، یہ اشرف المخلوقات، یہ پھر ڈھیریوں کے سامنے جھکتا دیکھا گیا، یہ پھر قبروں پہ سجدے کرتا دیکھا گیا، یہ جڑی بوٹیوں کو سجدہ کرتے دیکھا گیا، یہ پتھروں کے سامنے جھکتے دیکھا گیا، حتیٰ کہ اس نے دنیا کائنات کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ بعض اوقات انسانوں کے اعضاء کے سامنے جھکتا دیکھا گیا، انسانوں کے سامنے سجدہ کرتا دیکھا گیا، اور دنیا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے سامنے یہ سجدہ ریز نہ ہوا ہو۔ جہالت یہ دوسری انتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر ایمان ہے ٹٹولو ذرا، ہے انسان اگر ایمان رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، تم نے جو دعویٰ ایمان کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل و شعور ڈیویلپ ہو گئی ہو، عقل پر اعتماد کرنے کی بنیاد پر تمہارے جتنے مرضی نظریات بن گئے ہو، تمہاری سائنس نے جتنی مرضی ترقی کر لی ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اگر دعویٰ ایمان ہے تو سائنس جو مرضی کہتی پھرے، تمہاری جہالت جو مرضی کہتی پھرے، ماننی وہ بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو ایمان کی حقیقت ہمیں سمجھائی تھی، کہ جب اس نے کہا تھا ابو جہل نے اور دیگر جو کفار تھے، وہ تو بڑے خوش تھے کہ آج تو نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ ان کو کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہتے بات مان کے دینے والی نہیں، یہ کوئی ماننے والی بات بھلا ہے کہ ایک آدمی رات کو مکہ مکرمہ سے اٹھے، مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ سے پھر اٹھے، پھر آسمان پہ جائے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان، اور سیر کر کے فجر سے پہلے واپس مکہ مکرمہ میں آ جائے؟ کوئی ہے ماننے والی بات؟ کوئی ہے عقل و فکر کا تقاضا پورا کرتی؟ کوئی ہے کسی سائنسی علم کی بنیاد بنتی؟ کوئی ہے کچھ؟ کہاں سے پتا چلے؟ کہاں سے پتا چلے کہ یہ بات کیسی ہے؟ یہ سوائے ایمان کے کسی اور بات سے پتا نہیں چلتا۔ اللہ، وہ کافر کیا جانے جو صدیق اکبر کو خبر دے رہے تھے کہ سنا ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا رسپانس یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ مکہ مکرمہ سے اٹھے، عشاء کے بعد وہ وہاں موجود ہو، اور پھر وہاں سے اٹھے مسجد اقصیٰ جائے، پھر آسمانوں کا سیر کر کے صبح تک واپس آ جائے؟ یہ کیسے ہو؟ بلکہ روایات سیرت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے، ابو جہل سے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سوال کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جھوٹا الزام نہیں لگا، ہم تیرے دوست کی زبان سے سن کے آ رہے ہیں، جا کے خود دیکھ لو، وہ اس وقت مسجد میں بیٹھا خود بتا رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی میں جا کے پوچھ لوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، اس کی علمی بنیاد کیا ہے، اس کا عقل اور شعور کے معیار کے مطابق کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ لوں پھر میں بات کروں۔ نہیں، فرمایا اچھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر ایسے ہو گیا ہے، پھر ایسے ہی ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ تو بغیر پوچھے بغیر بات کیے تصدیق کیے جا رہا ہے۔ اللہ، اس نے سوال کیا ابو جہل نے کہ آپ کو کیا ہوا؟ ابو بکر سیانے ہو اچھے بھلے، پہلے جا کے بات تو کر لو، کوئی سمجھ تو لو، پھر تصدیق کر لینا۔ فرمایا نہیں،
تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ تم جس معیار پر، جس بنیاد پر اس کو اینالائز کر رہے ہو، وہ بنیاد تمہاری عقل ہے، تمہارا شعور ہے۔ میں جس بنیاد پر اس کو سمجھ رہا ہوں وہ ایمان ہے۔ اور وضاحت فرمائی کہ میں نے تو اس سے پہلے اس بات پر ایمان رکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے اس بات کی تصدیق کی ہوئی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بڑی بڑی باتوں کو میں نے مانا ہوا ہے، اس کی بڑی بڑی باتوں کی میں نے تصدیق کی ہوئی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، یہ بات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے فرشتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھے، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ صبح و شام میرے پاس پیغام لے کے آتا ہے اللہ کا، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ مجھے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سوال کر رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تمہاری زندگی نہ عقل و شعور کے تقاضے اور ان کے معیارات پورے کرنے میں ہے، اور نہ ہی جہالت میں ہے، نہ ہی عقل و شعور کے تقاضوں کو پس پشت ڈالنے میں ہے۔ قرآن نے تو بار بار کہا کہ غور و فکری کر لو، کچھ سوچ سمجھ لو کہ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ الا لہ الخلق والامر، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے حکم دینا بھی اسی کا حق ہوتا ہے، حکم دینا اسی کا حق ہے، جس نے پیدا کیا اسی کا حق۔ آپ کوئی چیز ایجاد کریں تو یہ الگ بات ہے کہ جو ایجاد ہوگی دنیا والوں کو یہ بھی وہم ہو گیا ہے کہ جو ہم ایجاد کرتے ہیں شاید یہ میری ملکیت ہے، لہذا دنیا اس کو رجسٹرڈ کرواتی ہے، اس کو پیٹنٹ کرواتی ہے۔ میرا نظریہ، میرا آئیڈیا، میری ایجاد، لہذا لوگ اپنے نام پہ پیٹنٹ کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کی پروڈکٹ دوسرا شخص نہیں بنا سکتا، ایک کمپنی کی پروڈکٹ دوسری کمپنی نہیں بنا سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کی ملکیت ہے، کیوں؟ پہلی دفعہ آئیڈیا اس کو آیا تھا، تو جس کو پہلی دفعہ آئیڈیا آئے وہ مالک بن گیا، اور جو آئیڈیا کی طاقت پیدا کرنے والا وہ مالک نہیں ہے۔ جو اس خیال کی طاقت عطا فرمانے والا، اس خیال کی توفیق عطا فرمانے والا، جس کے ہاتھ میں ساری توفیقات ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، تو کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ تیری مرضی کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ تو نے ایجاد کیا ہے۔ تیری مرضی کے مطابق کمپنیوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کیوں نے تو نے کام کیا ہے۔ اللہ واللہ عالم۔ فلیمنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے پینسلین ایجاد کی تھی، اس کو کسی نے، ظاہر ہے اس نے پینسلین ایجاد کی تھی، اور پینسلین جب آئی ہے دوائیوں کی دنیا میں، اس نے تو انقلاب برپا کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پینسلین فیملی سے اس کے بعد یہ تو میڈیکل کے جو طالب علم ہیں یا ماہرین جانتے ہیں کہ کتنا بڑا دنیا میں انقلاب برپا ہوا پینسلین آنے سے۔ اور پینسلین دریافت کرنے والا کون تھا؟ فلیمنگ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو پہلی کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہونے لگا، تو اس کمپنی نے اس کو جو پیسے آفر کیے کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو وہ حیران رہ گیا گنتی کر کے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو، کیوں دینا چاہتے ہو مجھے پیسے؟ واللہ عالم اس بات کی حقیقت کیا ہے، لیکن تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ فلیمنگ نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے پہلے کہا کہ ایسے کرو کہ جتنے پیسے تم کہہ رہے ہو اس سے آدھے کر لو، اتنے زیادہ پیسے میں نے کیا کرنے، اس سے آدھے کر لو۔ انہوں نے آدھے کیے، پھر بھی اس نے حساب لگایا یہ تو بہت زیادہ ہے، ساری زندگی اگر اتنے پیسے مجھے ملتے جائیں گے تو میں نے اتنے پیسے کیا کرنے ہیں۔ پھر جب اس نے چوتھا حصہ کر لیا کہ چوتھا حصہ مجھے دے دے، تو پھر بھی اس نے حساب لگایا وہ بھی کئی کروڑ ڈالر بن جائیں گے، اور میں نے اتنے پیسے کیا کرنے۔ تو جب کمپنی والے جو اس سے بات کر رہے تھے انہوں نے اس سے پوچھا بھی تم اتنے بے نیاز کیوں ہو؟ تمہاری جائیداد ہے، تمہاری پراپرٹی ہے، تم نے ایجاد کی ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس سے بھی زیادہ مانگ لو، جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، اس لیے کہ پراپرٹی تمہاری۔ اللہ اکبر۔
اب تھا تو کافر، لیکن وہ کہتا ہے کہ دراصل میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. وہ کہتا ہے بس میں تو بیٹھا تھا لیب میں، تو کئی سال سے محنت کر رہا تھا، تو یہ اچانک آ گیا ہے، مجھے نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ اکبر، کاش اس کو کوئی بتانے والا ہوتا کہ یہ جو تجھے خیال آیا ہے نا، یہ تیرا اللہ تجھے عطا کرنے والا ہے. اس کے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے، اس کو پتہ چلتا. اللہ، وہ کہتا ہے بس میں تو محنت کر رہا تھا، اور کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں محنت کر رہا ہو تو اس کو کسی وقت بھی کچھ عطا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، یہ کافر کی سٹیٹمنٹ ہے. اور اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس بیٹھا تھا لیب میں، میں تو بس محنت کر رہا تھا، اچانک یہ خیال آ گیا، اچانک یہ ہو گیا، اچانک یہ میرا تجربہ کامیاب ہو گیا، اچانک مجھ سے یہ ایجاد ہو گئی، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ جو اچانک ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اپنی اس دنیا میں آنے کی جو اس کا عمل ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اسی پر غور کر لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اچانک ہوا ہے. اس قادر مطلق نے اپنے پلان میں لکھا تھا کہ میں نے ایک فلیمنگ جیسا بندہ پیدا کرنا. اس نے فلیمنگ کو عقل و شعور دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنا عقل و شعور ایک خاص حد تک استعمال کیا اور اس کے آگے اس نے استعمال نہیں کیا. اس نے عقل و فکر کے اس تقاضے کو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے میں، اس کائنات کے قادر مطلق کو سمجھنے میں، اس تک پہنچنے میں، اس پر ایمان رکھنے کے لیے نہیں استعمال کیا. تو اتنا ہی وہ مجرم ہے جتنا مجرم وہ شخص ہے جو عقل و فکر کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کے وہ کبھی کسی جڑی بوٹی سے حاجت روائی کا کام کروانا چاہتا ہے، کبھی وہ کسی ڈھیری کے سامنے جھک کے سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایمان کے تقاضوں کو تو ہم ساری دنیا، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھ ہے، ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا اس افراط و تفریط کے نام پر کہ ہم تو سارا کچھ، سارے عقل و فکر و شعور کے تقاضے ہی نہیں بھولے. دین کو تو ہم نے بھولنا ہی تھا، ہم تو انسانیت کے معیار پر بھی باقی نہیں رہے. میں ایک دفعہ یہ ٹیکسلا کے کھنڈرات جو ہیں وہ وہاں ایسی سیر کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ گیا، تو ایک جگہ پہ وہاں پہ مہاتما بدھ کے مجسمے کافی سارے. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ وہاں ایک بدھ کے مجسمے میں، وہ عام طور پہ اس کے جو مجسمے ہیں اس میں اس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی، تو اس کی جو ناف تھی اس کے سوراخ میں وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا، اس کے سوراخ میں انگلی رکھ کے نا آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی. اور میرے خیال 10 روپے یا 20 روپے وہ لے رہا تھا. یہ اتنا بڑا راز بتانے کے لیے 10 روپے یا 20 روپے کوئی اس کی، لوگ اس کو 10 روپے دے کے وہاں انگلی رکھ کے دعائیں کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ. میں نے اس شخص سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہتا الحمدللہ مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کیسا مسلمان ہے؟ 10 روپے میں، 20 روپے میں لوگوں کے عقیدے اور ایمان خراب کر رہا ہے. تو میں جو اس کو کہہ سکتا تھا کہا، لیکن کیا فائدہ ہمارے کہنے کا. کوئی دنیا پوری میں آپ دیکھ لیجئے، ہمیں تو کوا اگر منڈیر پر بول جائے تو بہت ساری حقیقتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ہمارے اوپر بہت ساری حقیقتیں منکشف ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پوری زندگی کا لائے عمل پتہ چل جاتا ہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے. رات کو الو بولے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار کہانیاں چھپی ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کون دیکھتا ہے؟ تو جب عقل و شعور اس سطح پر پہنچ جائیں تو پھر ناف میں انگلی رکھ کے دعا کرنے میں کیا حرج ہے، پھر کسی ڈھیری پر جھکنے میں کیا حرج ہے،
پھر کسی جڑی بوٹی کے سامنے جھکنے میں کیا حرج ہے؟ کسی بت کے سامنے یا کسی زندہ انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں کیا حرج ہے؟ یہ وہ پستی اور گہرائی ہے جو انسان نے اپنی عزت اور تکریم والا راستہ چھوڑ کر، اللہ کی بندگی والا راستہ چھوڑ کر اپنی یہ مردگی اور یہ اپنی موت قبول کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ادھر آؤ گے تو زندگی بچے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اس سے زندگی بچ جائے۔ اللہ، لہذا آج بھی ہم نے ایسی ایسی چیزیں بنا رکھی۔ یہ منگل کا دن منحوس ہے بعض لوگوں کے خیال میں، بعض لوگوں کے خیال میں بدھ کا دن ٹھیک نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں گھڑی جو ہے، اچھا ایک اور الٹا چکر کیا ہوا ہے، یہ جو علم نجوم والے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں اس وقت تمہارا ستارہ الٹی چال چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت الٹی چال چل رہا ہے، اس وقت نہیں یہ کام کرنا۔ یہ بدبخت جن کے ساتھ ہم کئی 100 سال رہے ہیں نا، یہ ہمارے پڑوسی ہندوؤں نے، اور ہندو جو جوتشی اور نجومی ہیں، ایسا ان کے سارے جو علم نجوم ہے اور جو ان کا سارا کا سارا جو علم ہے، اس نے ہمیں اتنا اٹریکٹ کیا کہ کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھول گئے۔ اللہ، دماغ ہی نہیں خراب ہوا، دل بھی خراب ہوا، سوچیں خراب ہوئیں، عقیدے خراب ہوئے، فکر خراب ہوئی، عمل خراب ہوا، پورا معاشرہ خراب ہوا، اور ہماری وہ بنیادیں ہل کے رہ گئیں، اور ہم دور سے دور بھاگتے رہے۔ ہم نے کہیں پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے۔ وہ بلائے جا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے دیے کے اوپر چراغ جلتا دیکھ کر اس کے گرد پروانے آتے دیکھے، اور پروانوں کو اس چراغ کی اس آگ پر گر کر مرتے دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب لوگ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر، مجھ سے بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر، تمہارے دامن سے پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم سب میرے ہاتھوں سے نکل کر جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس میں زندگی ہے، اللہ کا قرآن جو فرما دے اس میں زندگی ہے۔ تمہاری عقل و شعور کا تقاضا یا تمہاری جہالت کا تقاضا، جو مرضی ہو، اصل تقاضا اللہ کے قرآن کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچ جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ہم سننے کے باوجود ہم کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ہم سن لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ ہماری جہالت کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، یا عقل و شعور کے تقاضوں پر، ہماری سائنس کی تقاضے، ہمارے اپنے خود ساختہ علم کے تقاضے، ان پر وہ پورا نہیں اترتا۔ جب نہیں پورا اترتا تو ہم کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ چل جائے اور آپ کسی بھی بنیاد پر کہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو پتہ ہے یہی تو شرک ہے، کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لینے میں ہے، لیکن آپ کو دنیا کا تقاضا، آپ کی جہالت کا تقاضا، جاہلی جو لیڈر اور قائدین ہیں ان کی گفتگو اور جاہلی رہنما، وہ جو آپ کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ آپ ناف میں انگلی رکھ کے دعا کرو تو قبول ہوگی، آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کہ فلاں ڈھیری کے آگے جھکو تو قبول ہوگی، آپ کو کوئی کہہ رہا ہو فلاں وقت آپ کے لیے منحوس ہے، فلاں وقت آپ کے لیے مبارک ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بجائے اس کی بات پر یقین ہو، یہی تو شرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت ہو
جس کو روک دے، مردت ہو، تیارتن من حاجتی ہی، جس کو اس کی کوئی نحوست، کوئی بدشگونی، چونکہ یہ ہے چنانچہ وہ ہے، اصل میں یہ ہے لہذا یہ ہے، اپنے بنائے ہوئے اصول۔ کوا گزر گیا ہے نا، کالی بلی گزر گئی ہے نا، وقت فلاں ہے نا، اس وقت ستارہ چال الٹی چل رہا ہے نا، اس لیے یہ نہیں کرنا، فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی، فلاں مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا، فلاں مہینے میں یہ نہیں کرنا، فلاں دن میں فلاں نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی کی وجہ سے ہے نا۔ بدشگونی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ کام اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہ یقین ہو تو یہی تو شرک۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو بدشگونی کسی کام سے روک لے، مردت الطیرہ، جس کو بدشگونی نے روک لیا، من حاجتی ہی، کوئی کام کرنے سے روک لیا، فقد اشرک، اس نے تو شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کے بات فرمائی، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ جو کسی بھی چیز میں تاثیر محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں نمک میں نمکیت ہے نا، چینی میں میٹھا ہے نا، زہر میں سمیت ہے نا، اس کو زہر کے اندر مار دینے کی طاقت ہے نا۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے زہر سے نہیں بچا سکتا، چینی کھاؤں گا تو بچوں گا، زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ نوعیت، یہ مارنے کی طاقت زہر کے اندر ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں، تو یہ شرک ہے۔ چینی کھانے سے بھی بندہ مر جاتا ہے، سانپ کے ڈسنے سے تو مرتا ہے، سوئی لگنے سے بھی مر جاتا ہے، بلکہ کچھ بھی نہ لگے تب بھی مر جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو حقیقت ہے نا دنیا کائنات میں، جو بھی تاثیر کی حقیقتیں ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت اللہ کے پاس، اصل طاقت اللہ کے پاس۔ پھر آپ کو ایسے نظر آئیں گے لوگ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کسی کمانڈر نے ڈرایا، کافر کے کمانڈر نے، کہ ہماری یہ جو تلواریں ہیں یہ اس زہر میں بجھی ہوئی ہیں۔ اس دور کے جو مہلک ترین ہتھیار ہوتے تھے، سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار وہ ہوتے تھے جو زہر میں بجھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کئی جتنا لوہا اس میں لگا ہوتا ہے اتنا وہ زہر لیتے تھے، اور انتہائی مہلک زہر لیتے تھے، اس کے اندر اس کو گرم کر کے بجھاتے تھے، پھر وہ ساری زہر کی سمیت جو ہے، زہر کی ساری جو مہلک اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس ہتھیار کے اندر آ جاتے تھے۔ لہٰذا کسی کو ذرا سی بھی خراش آ جاتی تھی تو موت کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ تو وہ اس نے زہر کا پیالہ منگوایا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو سارے ہتھیار ہیں اس زہر میں بجھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ذرا سا ایک قطرہ نیچے پھینکا تو ارد گرد کی ساری جگہ جل گئی۔ اتنا خوفناک زہر، ایک قطرہ پھینکنے سے ارد گرد کی چیزیں جل گئی، ڈرایا۔ اللہ، تاریخی روایت ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ پکڑا اور پکڑ کے پی لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے کافر، تو سمجھتا ہے کہ تاثیر زہر میں ہے؟ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس ذات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے نام سے پی رہا ہوں۔ بسم اللہ الذی، وہ ذات لا یضر مع اسمہ، جب اس کا نام آ جائے تو دنیا کائنات میں کوئی چیز ذرہ رساں رہ ہی نہیں سکتی، کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دنیا کائنات کی کوئی چیز تکلیف دے ہی نہیں سکتی، نقصان دے ہی نہیں سکتی جب اس کا نام لے لیا جائے۔ یہ پکڑا اور چپ کر کے پی گئے۔ چل تو اپنی زہر سے ڈرا لے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسباب پیدا کرنے والا وہ ہے،
اگر کسی کے ذہن میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ تاثیر اسباب میں ہے تو یہ شرک ہے، اور توحید یہ ہے، زندگی یہ ہے، موت سے بچنا یہ ہے، زندگی بخش اور حیات بخش دین کا تقاضا یہ ہے، اور عقل و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سبب کے اندر جو تاثیر پیدا کی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ لہٰذا اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا ہامہ، اس کا یہی معنی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بیماری کے اندر متعدی پن ہوتا ہے، بیماری اپنے اندر ایک ایسی نوعیت رکھتی ہے، اپنی نوعیت میں وہ دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ فرمایا لا عدوى، بیماری نہیں لگتی بھائی، بیماری کے اندر کیا ہے، کیا اس کے پاس طاقت کہ وہ کسی اور کو لگے۔ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں، کوا نکلے 1000 کوے بھی آپ کے منڈیر پہ آ کے بولیں، اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کی زندگی کے ساتھ۔ ستاروں کی الٹی سیدھی چالوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہوئی، فرمایا اس بارش کی وجہ سے بہت سارے مومن ہو گئے، بہت سارے کافر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے؟ فرمایا ہاں، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے عطا کی ہے، مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے بارش عطا کی ہے، اس نے باقی ساری دنیا سے کفر کر دیا، ایک اللہ پر ایمان کا اظہار کیا۔ اور جس نے کہا چونکہ فلاں ستارہ وہاں سے چلا، فلاں وہاں سے چلا، اس نے الٹی چال چلی، اس نے سیدھی چال چلی، چونکہ یہ تھا، ہوا کا دباؤ اس طرح تھا، فلاں بات اس طرح تھی، اس لیے بارش ہو گئی۔ فرمایا جس نے یہ کہا اس نے اللہ سے کفر کیا، ستاروں پر ایمان رکھا۔ اس کا ایمان تو ستاروں پر ہے، حالانکہ ستاروں کے بنانے والے پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بادلوں کے اور ہوا کے دباؤ کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے زندگی بخش عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص عقیدہ عطا فرمائے، وگرنہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اور دو انتہاؤں سے اگر ہم نہیں بچے ہوئے، دونوں انتہائیں مردگی کی انتہائیں ہیں، اور زندگی اس اعتدال والے دین پر ہے جو اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقیدہ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔